اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ القرآن اور علوم القرآن کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر محمد رضوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بنیادی عربی تفاسیر، بنیادی اردو تفاسیر، انگریزی تفاسیر اور اس کے بعد پھر متفرق کچھ اگر تفاسیر ہوئی تو ان کا تعارف کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی ایک لیکچر میں ایٹ لیسٹ بنیادی عربی اور اردو تفاسیر کا تعارف کمپلیٹ ہو جائے، اور اگر اس میں کوئی چیز رہ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے ہیں جی بنیادی عربی تفاسیر۔ اب یہاں پر ایک کویشچن بنتا ہے اور وہ سب سے پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اپنے دماغ میں کہہ لیں، ہاتھ کے ساتھ رجسٹر پہ جہاں پر بھی نوٹ کرنا ہے آپ نے وہ نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے ان تفاسیر کا یاد کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ہم قرآن پاک کی جتنی بھی عربی، اردو یا انگریزی تفاسیر ہیں ان کا نام یاد کریں گے۔ نام کے بعد ہم ان کا صاحب تفسیر جو ہیں ان کا نام یاد کریں گے، مطلب وہ تفسیر کس نے لکھی ہے۔ دو نام یاد ہو گئے، اس کا ایک اصل نام اور ایک مشہور نام کیا ہے یہ بھی یاد کریں گے۔ بعض تفسیریں ایسی ہوتی ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تو اس کا اصل نام کیا ہے وہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہم یاد کریں گے یہ کس مسلک کی تفسیر ہے، اگر وہ کوئی ہے تو اس کا کوئی مسلک فقہی ہے، مسلک کے اعتبار سے مراد کہ وہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کس مسلک میں وہ تفسیر فال کرتی ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم اس تفسیر کی کوئی اہم خاصیت ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے تفسیر ابن کثیر ہے تو اس کو آپ کریں تفسیر تبری کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے اس کی اگر کوئی خاص چیز ہوئی، کوئی خاص اس کا آپشن کوئی پوائنٹ ہوا تو ہم وہ بھی ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ 3 سے 4 چیزیں، تفسیر کا اصل نام، اس کے صاحب تفسیر کا نام، اور اس کا مسلک اور اس کی خاصیت کوئی ہوئی تو دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے جی آج کے لیکچر کی تفسیر کشاف۔ تفسیر کشاف جو لکھی ہے علامہ ابو القاسم محمود بن عمر بن احمد الخارزمی الزمخشری، جو کہ جار اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، ان کو علامہ زمخشری کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ ایک دفعہ MCQs بھی آیا ہوا ہے کہ علامہ زمخشری کا یا صاحب تفسیر کشاف کا اصل نام کیا ہے، تو محمود بن عمر جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد جار اللہ کا ان کو لقب دیا جاتا ہے، اور جار اللہ کا مطلب ہے اللہ کا پڑوسی۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے ابھی کسی نے کہ سر کتنے دورانیے کا لیکچر ہوگا۔ لیکچر ہمارا انشاءاللہ العزیز 45 منٹ کا ہوگا۔ جو زوم میں میکسیمم میٹنگ ایک شیڈول ہو سکتی ہے وہ 45 منٹ کی ہو سکتی ہے، تو 45 منٹ کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے جی، جار اللہ ان کا لقب ہے۔ جار کہتے ہیں عربی زبان میں پڑوسی کو۔ تو یہ چونکہ خانہ کعبہ میں کہہ لیں مکہ میں انہوں نے بڑی دیر تک رہائش پذیر رہے، تو ان کا مکے میں خانہ کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو جار اللہ یعنی اللہ کا پڑوسی کہنا شروع کر دیا۔ اوکے جی، اس تفسیر کا اصل نام جو ہے الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، یہ اس تفسیر کا اصل نام ہے۔ 4 جلدوں میں ہے۔ جلدوں کی ہم نے جلدیں نہیں یاد کرنی، یہ جو میں نے کتاب دیکھی تھی عربی زبان میں اس کی 4 جلدیں تھی، یہ مختلف جلدیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر مکتبے والا کی اپنا حساب ہوتا ہے۔ یہ تفسیر بھی رائے مضموم سمجھی جاتی ہے، اور صاحب تفسیر جو ہیں معتزلہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک کویشچن آ جاتا ہے معتزلی مسلک کی تفسیر کون سی ہے، تو جو تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی وہ معتزلہ مسلک سے ہے، تفسیر بالرائے مضموم ہے، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ تفسیر تبری ہے۔ تفسیر تبری کے مصنف کا اصل نام محمد بن جریر، یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن آگے ان کا پورا نام ہے یزید التبری، اور یہ عہد عباسی میں تھے، اور خلیفہ معتصم باللہ، یہ عہد عباسی کا خلیفہ ہے، اس کے عہد میں تھے،
شافی المسلک تھے، یہ بھی MCQs ہے، اور ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، تاریخ الرسل والملوک، جو عام طور پر تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ تفسیر طبری ہے، ام التفاسیر ہے، بنیادی تفسیر ہے، محمد بن جریر بن یزید الطبری اور شافی المسلک کی ہے۔ اوکے جی، جیسے جیسے ہم اس کو کور کرتے جاتے ہیں میں اس کو کلوز کرتا جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی بھی عربی کی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس کا پورا نام الجامع لحکام القرآن ہے، جو عام طور پر آپ کہہ لیں کہ تفسیر طبری کے نام سے تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے جو مفسر ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر، آگے ان کا پورا نام ہے الفرح الانصاری الخزرجی اندلسی شمس الدین قرطبی المعروف امام قرطبی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ یہ فقہ مالکیہ سے تعلق رکھتے تھے، فقہ مالکی سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ایک فقہی تفسیر ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر میں معتزلہ، قدریہ، شیعہ، غالی صوفیہ کا رد کیا گیا ہے، 10 جلدوں میں ہے، اور اس کے 2 ایڈیشن ہیں۔ مطلب یہ جو میں نے کتاب دیکھی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اب آپ اس میں مختلف یہ جو جلدوں والا کویسچن ہے یہ عربک زبان کا بہت مشکل اور بہت کم آتا ہے، لیکن جو اردو زبان کا ہے اس کا بعض دفعہ کویسچن آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو اردو زبان ہے پاکستان میں فال کرتی ہے، اور یہاں پر جو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کتاب کا جملہ حقوق ہوتے ہیں وہ ایک ہی مکتبے کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ایک ہی جلدیں شائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا تفہیم القرآن ہے تو وہ 6 جلدوں میں ہے، اور وہ 6 جلدوں میں ہی رہتی ہے۔ اوکے جی، یہ کویشچن آیا جی میسج سر آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ آواز کو رہنے دیں، اگر آپ کو ہماری طرف سے نیٹ پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو اپنے نیٹ کو دیکھ لیں، اگر ادروائز پرابلم پھر بھی آتی ہے تو پھر آپ کو ویڈیو مل جائے گی لیکچر، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اوکے جی، کنٹینیو کرتے ہیں لیکچر کو۔ تو یہ تفسیر قرطبی تیسرے نمبر پہ ہماری آج کی تفسیر ہوئی۔ اس کے بعد تفسیر الکبیر ہے۔ اچھا، یہاں پر تفسیر الکبیر 2 ہیں، یہ ذرا اس کو واضح کر لیں، میں یہاں پہ اسکرین فل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تفسیر الکبیر ہے ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ 7 جلدیں ہیں۔ یہ تفسیر میں نے باقاعدہ خود دیکھی ہے، میں نے مطلب اس کو ہمارے جو مکتبہ ہے جامعہ کا وہاں پر لائبریری ہے وہاں پر یہ موجود ہے۔ ایک تفسیر الکبیر جو مشہور ہے وہ تفسیر رازی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ابو عبداللہ محمد بن عمر، ان کا اصل نام ہے محمد بن عمر، امام فخر الدین رازی ان کا لقب مشہور ہے، جس لقب سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اوکے جی، یہ تفسیر کبیر ہے، اور تفسیر کبیر کو تفسیر رازی کہا جاتا ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تفسیر کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، اور تفسیر کبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تفسیر بالرائے جائز ہے۔ اس تفسیر کا موضوع اس میں علم الکلام پر بحث کی گئی ہے، فلسفے پر، مذہب باطلہ یعنی کہ جو غیر مذاہب ہیں، خارجیوں پر خصوصی تنقید کی گئی ہے اس میں، اور ملحدین کا اعتراض جو ہے ان کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل فیہا الا التفسیر، یہ MCQ بھی ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ کس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل فیہا الا التفسیر، کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے، تو وہ تفسیر کبیر کو، تفسیر مفاتیح الغیب کو، تفسیر رازی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر کبیر پھر 2 ہوگی۔ اچھا، اب یہ کویشچن آتا ہے کہ جی اگر تفسیر کبیر میں آئے تو کون سا درست کرنا ہے؟ تو دیکھیں، جو اگر تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر امام رازی کا بھی نام لکھا ہو اور ابن تیمیہ کا بھی نام لکھا ہو، ایسا نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ایک ہی لکھا ہوگا۔ اگر تو ایک لکھا ہے تو پھر ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ فخر الدین رازی کدھر ہیں یا ابن تیمیہ کدھر ہیں۔ اگر تو فخر الدین رازی کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر ہم ٹک وہ کریں گے، اور اگر ابن تیمیہ لکھا ہوا ہے تو وہ ٹک کریں گے۔ دونوں اگر آ جاتے ہیں بفرض محال، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں آ جائیں، لیکن اگر آ جاتا ہے دونوں کا نام اکٹھا MCQs میں لکھا ہوا تو پھر ہم اس وقت میں تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کو ٹک کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی کی جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے
اور یہ زیادہ معروف ہیں۔ اچھا، اس کے آخر پہ تھوڑی سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے کہ امام فخر الدین رازی اس تفسیر کو مکمل نہیں لکھ سکے، اس کی تکمیل جو ہے شہاب الدین دمشقی اور نجم الدین احمد بن محمد نے مکمل کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے تفسیر سی یہ 16 جلدوں میں ہے۔ اوکے جی، تو اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی تفسیر القرآن العظیم، یہ ابو حاتم رازی کی لکھی ہوئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، یہ یہاں پر اس کا ذرا پورا نام دیکھیں، تفسیر القرآن العظیم مسند عن الرسول والصحابہ والتابعین، یہ اس کا مکمل نام ہے تفسیر کبیر کا، تو یہ تفسیر القرآن العظیم کا۔ آگے چل کر ایک تفسیر القرآن العظیم اور بھی آئے گی، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا نام کیسے یاد رکھنا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ آپ نے بھی نام یاد رکھنا ہے، یہ ابو حاتم رازی کی ہے۔ اچھا، یہ امام رازی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اوپر تھا امام فخر الدین رازی، اور ان کا پورا نام تھا محمد بن عمر فخر الدین رازی، یہاں پر ہے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، تو یہ بھی امام رازی کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی امام رازی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن وہ فخر الدین رازی ہیں اور یہ ابو حاتم رازی ہیں۔ اوکے، نیکسٹ ہے تفسیر مراغی، شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ رشید رضا عبدہ سے متاثر تھے۔ اب رشید رضا عبدہ کون ہے؟ یہ بھی ایک پورا ان کے اوپر ہسٹری ہے، اور ان کا پورا ایک کام ہے، یہ ہیں جمال الدین افغانی ہیں، حسن البنا وغیرہ ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مصر اور افغانستان اور اس پٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ 18 کی دہائی میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ان کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ ہم دعوت الارشاد کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اچھا، شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی لکھی تفسیر ہے تفسیر مراغی، یہ شروع میں لیکچرز تھے، یہ آغاز میں لیکچرز تھے، بعد میں ان کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا، تو اس لیے اس کو دروس الدینیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کہ فرض کر دیں آپ سن رہے ہیں، میں اس وقت بول رہا ہوں، تو بعد میں اسی گفتگو کو، اسی آپ کہہ لیں کہ کنورسیشن کو آپ کتابی شکل میں بک شیپ میں لے کر سامنے آ جائیں، تو یہ دروس الدینیہ کہہ لیں، لیکچرز کو کتابی شکل میں لکھنا، تو یہ تفسیر مراغی ایسے مدون کی گئی تھی۔ اوکے جی، چوتھے اس کے بعد ہے تفسیر فی ظلال القرآن، یہ ایک تفسیر جو ہے یہ سید قطب شہید کی لکھی گئی ہے، اور اس تفسیر میں جدید دور کے سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور جامع انداز میں یہاں پر ڈسکشن ہے۔ اچھا، یہاں پر جو سید قطب شہید ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اخوان المسلمین کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک اخوان المسلمین جو ہیں، ہاں سوری یہ اس کی کریکشن کر لینی چاہیے، معذرت، دیٹس اٹ، یہ تو بہت غلط مطلب بن جاتا ہے ایسے، اللہ معاف فرمائے، ایک منٹ، دیٹس اٹ، تفسیر فی ظلال القرآن، جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا یہ کمپوزنگ مسٹیک تھی، دیٹس اٹ۔ تفسیر اخوان المسلمین کے ساتھ جو تھا ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ اخوان المسلمین جو ہے یہ مصر کی ایک جماعت ہے، حسن البنا نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور ظلال القرآن لکھنے، یہ جو لکھی گئی ہے یہ جیل میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے، یہ بھی MCQ دیکھ آتا ہے کہ کون سی تفسیر ہے وہ جو جیل میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے، تو وہ تفسیر فی ظلال القرآن ہے۔ اچھا، یہ ان کو سید قطب شہید کو جیل جانا پڑا اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ اخوان المسلمین کا تفصیلی تعارف بھی ہم دعوت الارشاد کے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعتیں، تحریک اخوان المسلمین، مہدی تحریک اور فرائضی تحریک وغیرہ وغیرہ، یہ دعوت الارشاد کا ٹاپک ہے۔ اس میں سے بھی یہی MCQ جاتا ہے کہ جماعت کہاں سے ہے اور بانی کون ہے، بس۔ تو یہ جیل میں بیٹھ کر لکھی گئی یہ تفسیر اس لیے، اور اخوان المسلمین کا ٹاپک بھی اس لیے اہم ہے کہ یہ ظلال القرآن تفسیر جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے تفسیر المنار، اس تفسیر کا پورا نام ہے تفسیر القرآن الحکیم، یہ اس کا مکمل نام ہے تفسیر القرآن الحکیم۔ یہاں پر جو اوپر تفسیر گزری تھی نا، یہ تھی تفسیر القرآن العظیم، یہ الگ ہے، اور یہ تفسیر القرآن العظیم جو ہے یہ ابو حاتم رازی کی ہے۔ یہ تفسیر المنار جو تفسیر القرآن الحکیم ہے، یہ بھی محمد رشید رضا عبدہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ جو ہے تفسیر المنار رشید رضا عبدہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، عربی زبان میں ہے، 12 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ رشید رضا عبدہ ہے 1865 میں لبنان میں پیدا ہوئے۔ اوکے جی، تفسیر المنار رشید رضا عبدہ کی تفسیر ہے، اور تفسیر القرآن الحکیم اس کا مکمل نام ہے، جو کہ تفسیر المنار کے نام سے مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے تفسیر بغوی۔ تفسیر بغوی کا اصل نام یا مکمل نام ہے معالم التنزیل،
معلم التنزیل اور محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے، اور امام بغوی کا جو لقب ہے وہ محی السنہ ہے۔ یہ لقب کبھی ایم سی کیو آتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالمعصور یہ سمجھی جاتی ہے۔ مکمل نام معلم التنزیل محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی کی لکھی ہوئی، محی السنہ ان کا لقب ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ گہری تفسیر در منصور۔ در منصور کا لغوی مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے موتی۔ الدر المنصور کا لغوی مطلب ہے بکھرے ہوئے موتی۔ اس تفسیر کا پورا نام ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، اور یہ امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، امام سیوطی کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا نام ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہاں پر نا میں آپ کو لازمی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹرک شیئر کروں، اور وہ ٹرک یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے، اچھا امام سیوطی کی شخصیت ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ امام سیوطی جن تھے، یعنی کہ اتنا ان کا لکھا ہوا کام ہے، اتنا لکھا ہوا کام ہے، اتنا لکھا ہوا کام ہے کہ اگر آج کے حساب سے ان کی لائف کو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے صفحات کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ آئی تھنک 30-35 صفحات پر ڈے بنتے ہیں۔ ایک دن میں 35 صفحے لکھتے تھے، اور ایسا نہیں کہ کاپی پیسٹ کرنا بلکہ خود سے لکھنا، اتنی زیادہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور پھر آپ کہہ لیں کہ سیاستہ کے شروحات امام سیوطی نے لکھی ہیں، تفسیر پہ لکھا ہے، اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ علوم القرآن، علوم الحدیث پہ بہت زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے، فقہ، لغت، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہہ لیں کہ یہ ٹرک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، کہ یہ ٹرک چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ کو کوئی کتاب کا کویشچن پوچھ لیا پیپر میں، اس کتاب کا نام، یہ کتاب کے صاحب مصنف کون ہے، تو اگر تو آپ کو کتاب کا نام مصنف کا پتہ تو پھر تو لکھ دیں، اور اگر آپ کو نہیں پتہ اور ایم سی کیوز میں امام سیوطی کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ امام سیوطی لگا دیں۔ 80 to 90% چانسز یہی ہیں کہ وہ کتاب امام سیوطی کی ہی ہوگی۔ یعنی کہ ایک کتاب، دیکھیں ٹرک یہ ہے کہ آپ کو ایک ایم سی کیو ہے کہ فلاں کتاب کا نام کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کا مصنف یہ ہے، پھر تو اوکے ہے، ویری گڈ ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، اوکے ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ اور ان 4 دیے گئے آپشن میں سے امام سیوطی کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر آپ امام سیوطی پہ ٹک لگا دیں۔ یہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ 80 to 90% یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ خود بھی اسٹڈی کرتے ہیں، بکس آپ کے پاس ہیں، تو کوئی عربی کی کتاب اس میں 4 ایم سی کو دیکھیں، اگر امام سیوطی کا نام لکھا ہوا ہے تو اس پہ ٹک لگا دیں۔ آئی ہوپ، میں یہ کنفرم نہیں کہہ رہا، زیادہ چانسز یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام ہی ہوگا۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ اس کے بارے میں تو یہ تھا، یہ تو اس کا تھا پورا نام الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ اولاً یہ جو تفسیر تھی ترجمان السنہ کے نام سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ میں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ جب دیکھا اور پھر میں نے اس کا مقدمہ پڑھا تو مقدمے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے پہلے یہ کتاب جو تھی یہ ترجمان السنہ کے نام سے لکھی۔ بعد میں وہ ظاہری بات ہے ترجمان السنہ یہ بہت طویل لینتھی کتاب ہو گئی تھی، تفسیر جو تھی، تو بعد میں اس ترجمان السنہ کا خلاصہ کہہ لیں وہ امام سیوطی نے در منصور کے نام سے لکھا ہے۔ اچھا، اس تفسیر کا جو مقدمہ ہے، ظاہری بات ہے جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو شروع میں اس کا مقدمہ لکھتا ہے، تو تفسیر در منصور کا جو مقدمہ ہے یہ علیحدہ الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو ہماری علوم القرآن کی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، وہ اصل میں در منصور کا ہی مقدمہ ہے۔ اس تفسیر میں 10,000 سے زائد جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اردو زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی یہ کتاب تفسیر موجود ہے۔ اس کے بعد تفسیر فتح القدیر، یہ امام شوکانی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس کا مکمل نام فتح القدیر الجامع بین الروایا والدرایا من علم التفسیر، یہ مکمل نام ہے اس کا، اور یہ زیدی شیعہ کی نمائندہ تفسیر ہے۔ یہ بھی ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ تفسیر زیدی شیعہ کی، آپ کہہ لیں زیدی مسلک کی نمائندہ تفسیر کون سی ہے، تو وہ امام شوکانی کی لکھی ہوئی تفسیر فتح القدیر ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے، لبنان سے 6 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، 5 جلدیں تفسیر میں اور 1 جلد میں صرف فہرست موجود ہے۔ اس کے بعد تفسیر روح المعانی ہے، یہ علامہ علوسی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ اس تفسیر کا پورا نام ہے روح المعانی کا، اور یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ فقہ حنفی کی آپ کہہ لیں کہ یہ نمائندہ تفسیر ہے۔
عربی زبان میں ہے. یہ کتاب کوئٹہ سے اس شائع ہو چکی ہے. یہ مکمل کہہ لیں یہاں پہ جملہ تھا. یہ کتاب کوئٹہ سے شائع ہو چکی ہے. اس کو بعد میں مکمل کرتے ہیں. اس تفسیر کو سابقہ کتب تفاسیر کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے. یہ MCQ ایک دفعہ آیا ہوا ہے. کون سی تفسیر؟ سابقہ تمام کتب تفاسیر کا، یعنی کہ کتب تفاسیر جتنی بھی اس سے پہلے لکھی جا چکی تھیں ان ساری کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ علامہ شہاب الدین آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھ دیا ہے. لیکن یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے محمود ہے. اس میں علم فلکیات پر بھی بحث کی گئی ہے. یہ بھی کویشچن آیا تھا. علم فلکیات جس کو اسٹرانومی کا ہم علم کہتے ہیں، اس علم کی بھی بحث کی گئی ہے اس تفسیر روح المعانی میں. اس کے علاوہ معتزلہ کی تفسیر میں تردید کی گئی ہے. اسرائیلی روایات اور موضوع روایات پر سخت تنقید کی گئی ہے. 30 حصوں میں ہے، 15 جلدوں میں ہے، عربی زبان میں ہے. دیٹس روح المعانی علامہ شہاب الدین آلوسی کی. اس کے بعد تفسیر بیضاوی ہے، قاضی ناصر الدین کی لکھی ہوئی. عبداللہ بن عمر ان کا اصل نام ہے. تفسیر کا اصل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل. یہ MCQ امپورٹنٹ ہے. انوار التنزیل و اسرار التاویل کا اصل نام جو ہے یا جو مشہور ہے یہ تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے اور یہ تفسیر بالرائے محمود سمجھی جاتی ہے. عربی زبان میں ہے. 2 جلدوں میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کی گئی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ صرف 2 جلدوں میں ہے، تو باقی اس کی جلدیں کتنی ہوں گی. اوکے، تفسیر بیضاوی کے بعد ہے تفسیر خازن. تفسیر خازن کا مکمل نام ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل، اور علاء الدین علی بن محمد الخازن کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے. اس میں تاریخی واقعات، قصے، کہانیاں اور کہیں کہیں فقہی مسائل بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ تفسیر بالرائے محمود ہے. تفسیر خازن یہ علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے. اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ ایک کویشچن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر دیکھیں تفسیر القرآن العظیم، اس کے اوپر ہمارا یہ کویشچن گزرا تھا. یہ تفسیر القرآن العظیم، یہ 2 تفسیر القرآن العظیم ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ تفسیر القرآن العظیم جو ہم نے پڑھی یہ ابو حاتم رازی کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم. اور یہاں اگر آپ نیچے آ جائیں تو تفسیر ابن کثیر کا اصل نام بھی تفسیر القرآن العظیم ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اس کا فرق ہم ویسے ہی ذہن میں رکھیں گے جس طرح ہم نے تفسیر کبیر اور التفسیر الکبیر کا ایک ابن تیمیہ کی اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر کا فرق رکھا. اگر آپ دیکھیں زیادہ جو مشہور ہے وہ تفسیر ابن کثیر مشہور ہے اور اس کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم ہے. اور اگر تفسیر القرآن العظیم پوچھ لے کس کا اصل نام ہے تو وہ ابن کثیر کا ہی ہم درست کریں گے کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے. اوکے جی. ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، مشہور نام ہے. اس تفسیر کو ابن جریر کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ جو تفسیر ابن جریر امام تفسیر تبری جو ہے، کہا جاتا ہے کہ تفسیر تبری کا خلاصہ جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. اس سے اوپر بھی ایک خلاصے والا کویشچن گزرا ہے. وہ کہا جاتا ہے تفسیر روح المعانی کو. روح المعانی جو ہے وہ تمام کتب تفاسیر کا خلاصہ ہے، اور جو ابن کثیر ہے یہ صرف اور صرف ابن جریر تبری کی تفسیر کا خلاصہ ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور ہے. علامہ سیوطی کا اس کے بارے میں قول مشہور آتا ہے لم یؤلف علی نمتہ مثلہ، کہ اس جیسی تفسیر لکھی ہی نہیں گئی. اب ابن کثیر کون ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. یہ بھی MCQ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ابن تیمیہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا جنازہ جو تھا وہ جیل سے نکلا تھا. یہ 2 جنازے والے کویشچن آتے ہیں. ایک کویشچن آتا ہے کہ کون سے امام ہیں جن کی وفات جیل میں ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی وفات جیل میں ہوئی تھی، اینڈ پلس ابن تیمیہ جو ہے ان کا جنازہ بھی جو تھا وہ جیل سے نکلا تھا. اور مولانا انور کاشمیری نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے مستغنی کرنے والی ہے. مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں تو پھر آپ کو تفسیر ابن جریر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اس سے بے پرواہ مستغنی کر دیتی ہے. تو یہ تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر ابو الفدا کثیر بن اسماعیل بن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں لم یؤلف علی نمتہ مثلہ کہا گیا ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے. اور جو امام تفسیر ابن کثیر کے صاحب مصنف ہیں وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں.
اوکے جی، یہ تفسیر بالمسور ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تفسیر احکام القرآن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ تفسیر احکام القرآن کس کی ہے؟ ابو بکر الجساس کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ فقہ حنفی کے مسلک کی تفسیر ہے۔ ان کا پورا نام احمد بن علی الرازی ہے۔ الجساس اصل میں یہ چونے کا کام کرتے تھے، تو چونے کا کام کرنے کی وجہ سے جساس ان کا نام پڑ گیا، رے میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے یہ رازی کہلاتے ہیں، اور 1917 میں 20 سال کی عمر میں بغداد منتقل ہوئے۔ آگے اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ یہ فقہی تفسیر ہے، یہ ایم سی کیوز ہے، ہم نے ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں۔ تو صاحب مصنف کا پورا نام ہوا احمد بن علی الرازی، فقہ حنفی، ابو بکر الجساس کے نام سے مشہور ہیں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر احکام القرآن، اور یہ فقہی تفسیر ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے تفسیر جلالین، اینڈ دس از آلسو موسٹ امپورٹنٹ تفسیر۔ یہ تفسیر دو حصوں میں ہے۔ اب ذرا یہاں پر بھی کوشچن سمجھ لیں۔ ایک تھے امام جلال الدین سیوطی، ایک ہو گئے، ایک تھے امام جلال الدین محلی۔ یہ جلال الدین محلی جو تھے یہ استاد تھے، اور جلال الدین سیوطی جو تھے یہ شاگرد تھے، یعنی کہ امام سیوطی کے استاد کا نام تھا جلال الدین محلی۔ اب جلال الدین محلی نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کی، اور انہوں نے اینڈ سے لکھنی شروع کی، سورہ ناس سے لکھنی شروع کی، تو سورہ کہف تک لکھی تھی تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جو شاگرد تھا امام سیوطی، اس وقت ان کی عمر ہوگی کو 20-22 برس۔ ان سے کہا گیا کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، جو کام آپ کے استاد محترم نے شروع کیا تھا اور وہ مکمل نہیں ہوا، آپ اس کو مکمل کر دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی نے صرف 40 دن کے اندر قرآن پاک کی بقیہ 15 سپاروں کی تفسیر لکھ دی، اور اس تفسیر کا پھر نام جلالین رکھا گیا۔ دو جلال ہیں اس میں، یعنی کہ ایک جلال الدین سیوطی ہیں اور ایک جلال الدین محلی ہیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے، یعنی کہ پہلے سے 15 سپارے وہ امام سیوطی کے ہیں، اور 15 سے آپ کہہ لیں کہ آخری 30 سپارے یہ محلی کے ہیں۔ اور اس تفسیر کو عربی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے، بہت مختصر اور جامع تفسیر ہے یہ تفسیر بھی رائے ہے اور محمود سمجھی جاتی ہے، اور شافی المسلک کی یہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر جلالین کی ایم سی کیو ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے تفسیر زاد المسیر، یہ ابن قیم جوزی کی، یا ابن جوزی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ فلسفی تھے اور محدث بھی تھے، محدث بلکہ ان کا نام زیادہ مشہور ہے، ابن جوزی۔ ان کی یہ تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ بس نام ہی ہے ان کا۔ الضوء المنیر، یہ ان کا الضوء المنیر علی التفسیر، یہ علامہ محمد بن علی بن الصالحی کی لکھی ہوئی ہے، اور اصل میں انہوں نے ابن قیم جوزی کی تفسیر پر ہی کام کیا ہے، یعنی کہ جو اوپر زاد المسیر گزری ہے، زاد المسیر پر مزید جو کام کیا ہے وہ محمد بن علی نے کیا ہے۔ اوکے جی، الضوء المنیر کے بعد تفسیر نصفی ہے، مدارک التنزیل و حقائق الطویل، دس از آلسو موسٹ امپورٹنٹ۔ مدارک التنزیل یہ علامہ احمد بن محمود النصفی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد تفسیر خازن ہے، یہ امام خازن کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس کا آج تک تعارف اوپر گزر چکا ہوا ہے۔ اوکے جی، تو یہ تھی ہماری آج کی بنیادی عربی تفاسیر، تفسیر کشاف، طبری، قرطبی، کبیر، الکبیر، القرآن العظیم، تفسیر مراغی، ظلال القرآن، تفسیر المنار، بغوی در منصور، اینڈ فتح القدیر، روح المعانی، بیضاوی، خازن، ابن کثیر، احکام القرآن، جلالین، زاد المسیر، ضوء المنیر، نصفی اینڈ تفسیر خازن۔ یہ آئی تھنک تفسیر خازن جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے، یہ بھی تفسیر خازن ہے۔ اوکے جی، یہ تھی بنیادی عربی تفاسیر۔ چلتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف، بنیادی اردو تفاسیر۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ میں نے لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن کا، علامہ مودودی کی، اینڈ دس از آلسو موسٹ امپورٹنٹ، 6 جلدوں میں ہے۔ اردو کی تفسیروں کے لیے ہم نے 2 چیزیں یاد کرنی ہے، صاحب تفسیر کا نام اور تفسیر کا مکمل نام۔ اور عربی میں چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ اصل نام کچھ اور ہوتا ہے اور ویسے کسی اور نام سے مشہور ہو جاتی ہے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔ تفہیم القرآن علامہ مودودی کی ہے، 6 جلدوں میں ہے۔ 1979 میں مودودی صاحب کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ترجمان القرآن لاہور سے یہ کتاب تفسیر شائع ہو چکی ہے، اور اس کے سر ورق پہ لکھا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تفہیم القرآن کے بعد ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے تفسیر مظہری، اور یہ اردو زبان میں ہے، یہ نام ہی ہے بس اس کا۔ اصل میں ان کے استاد تھے مرزا مظہر جان جانا،
تو اپنے استاد مرزا مظہر جان جانا کے نام پر انہوں نے تفسیر مظہری کو لکھا۔ اس کے بعد جواہر القرآن ہے، علامہ غلام اللہ خان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ دیوبند مسلک کے ہیں۔ جواہر القرآن کے بعد تدبر القرآن، یہ دس از آلسو امپورٹنٹ، امین احسن اصلاحی کی 23 سال کے عرصے میں لکھی ہوئی ہے، اینڈ دس از اے ونڈرفل اینڈ ایبسلیوٹلی آپ کہہ لیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تفسیر ہے یہ نظم قرآن پہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ نظم قرآن کہتے ہیں کہ نظم کہتے ہیں ترتیب کو، منظم ہونا، ارینج ہونا۔ یہ امین احسن اصلاحی صاحب نے اس ٹاپک پہ کام کیا ہے کہ قرآن پاک کی ہر صورت جو ہے وہ دوسری صورت کے ساتھ اٹیچ ہے، باؤنڈ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تفسیر میں اگر فرض کر لیں ایک واقعہ آیا تو واقعے کے بعد ڈائریکٹ کوئی دوسری بات آ گئی ہے تو یہ کیا بات ہوئی، ارینج کیوں نہیں ہے، ترتیب کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ پورا پروف کیا ہے لکھ کے اور تفسیر کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ سارا ٹاپک جو ہے قرآن پاک کا، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ، ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ، ایک پارہ دوسرے پارے کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، موضوع کی مناسبت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظم قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایم سی کیو آیا ہوا تھا کہ نظم قرآن کے حوالے سے کون سی تفسیر ہے، تو وہ تفسیر جو ہے وہ تدبر القرآن ہے، امین احسن اصلاحی کی ہے، اردو زبان میں ہے۔ اس کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، اور یہ کتاب جو ہے تفسیر جو ہے یہ 9 جلدوں میں ہے۔ امین احسن اصلاحی موسٹ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ، یہ بڑا مزے کا آپ کہہ لیں کہ شخصیت ہے، ان کی تفسیر بھی بڑے مزے کی ہے۔ آج کل یہ زیر مطالعہ ہے، آپ اس کو کبھی پڑھیں تو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے باریک پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو ملنے کو دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ حیران رہیں گے کہ کتنی خاص بات ہے۔ اوکے جی، معارف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع عثمانی کی لکھی ہوئی، اس کو فقہی تفسیر کہا جاتا ہے۔ یہ لکھ لیں ساتھ میں، اس کو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن پاک کی آپ کہہ لیں کہ فقہی تفسیر کے نام سے یہ جانی جاتی ہے، معارف القرآن۔ اس کے بعد ہے جی ترجمان القرآن، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ انتصاب کس کے نام کیا ہے انہوں نے، تو انتصاب لکھا ہے کہ 1918 میں یہ قندھار سے مولانا کے پاس ایک شخص آیا، اور صرف اس لیے کہ کچھ لفظوں کے معنی سیکھنے تھے، کچھ لفظوں کے معنی پوچھنے کے لیے آیا۔ اب یہ قندھار سے دلی تک کا فاصلہ بڑا فاصلہ بنتا ہے، آپ کہہ لیں کہ افغانستان سے نکل کے انڈیا جانا۔ مولانا جو تھے اس وقت رانچی، یہ وہاں پر نظر بند تھے، تو اب وہ بندہ آیا، معنی سیکھے چلا گیا۔ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بڑے حیران ہوئے کہ کتنی دور سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے الفاظ معنی سیکھنے کے لیے، قرآن کے معنی سیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی جب تفسیر لکھی تو اس ایک گمنام شخص کے نام اس کا انتصاب کیا، وہ شخص کہ جو اتنی دور سے قندھار سے نکلا ہے اور دلی آیا ہے صرف الفاظ کے قرآن پاک کے معنی سیکھنے کے لیے، اس کے اس کا نام تفسیر کیا، ترجمان القرآن۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے، آپ اس کا نام لکھ لیں، غبار خاطر، یہ ایم سی کیو آتا ہے۔ یہ خطوط ہیں ان کے مولانا ابوالکلام آزاد کے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ ادبیت کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، ایک دفعہ اچھی اردو آپ کو سننے کو ملے گی، پڑھنے کو ملے گی۔ اوکے، ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، بریلوی مکتبہ فکر کی یہ پہلی تفسیر ہے۔ اصل میں شاہ صاحب جو تھے یہ جامعہ ازہر یونیورسٹی جو ہے مصر، وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اس لیے یہ کچھ جدید اور اپڈیٹڈ مائنڈ تھے، اس لیے ان کی تفسیر جو ہے یہ بڑی دیگر بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے نظریہ سے ہٹ کے ہے، ذرا اس میں جدیدیت ہے، اپ ڈیٹ ہے، اور نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر ضیاء القرآن، ضیاء پبلیکیشن ہے ان کی، اور ان کی ایک کتاب ہے سیرت کے اوپر بھی، آئی تھنک ابھی یہاں پہ نام لکھا ہوگا، اس کا نام ذہن سے نکل گیا۔ اوکے، اس کو چلتے ہیں نیکسٹ۔ احسن البیان ہے، امین جو صلاح الدین یوسف کی لکھی ہوئی، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے، اور یہ تفسیر بردسگیر سے جب حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کو تحفے میں ملتی ہے۔ یہ یوسف اصلاحی صاحب اب فوت ہو چکے ہیں، صلاح الدین یوسف صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ کنز الایمان ہے، احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کا پہلا ترجمہ ہے، یہ تو امپورٹنٹ، اور کہہ لیں کہ احمد رضا بریلوی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد تبیان القرآن ہے، غلام رسول سعیدی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ غلام رسول سعیدی نے بخاری اور مسلم کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور یہ تفسیر بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، تبیان القرآن۔ اس کے بعد مطالب القرآن ہے، غلام احمد پرویزی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس کا بھی ایم سی کیو آ جاتا ہے، اور یہ تفسیر بالرائے مضموم سمجھی جاتی ہے، یہ بھی ایم سی کیو ہے۔ یہ غلام احمد پرویزی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، آئینہ پرویزیت،
عبد الرحمن کیلانی نے، وہ بھی ایم سی کیو ساتھ آتا ہے، وہ بھی اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اوکے جی، مطالب القرآن کے بعد ہے مفردات القرآن، حمید الدین فراہی نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور آگے آپ کہہ لیں کہ ان کی کتابوں کے بھی نام ہیں، مفردات القرآن، اسالیب القرآن، ایمان فی اقسام القرآن وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختصر رسالے ہیں، تفصیلی کام نہیں ہے، صرف چند ایک کتابیں ہیں، اس کو ہی مفردات القرآن کہا جاتا ہے۔ اصل جو زیادہ مشہور مفردات القرآن ہیں وہ علامہ راغب اصفہانی کے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے پورا کام کیا ہے، جو کام ہے نا اوپر یہ حمید الدین فراہی کا، یہ صرف چند رسالے ہیں۔ جو علامہ راغب اصفہانی کا ہے یہ پوری تفسیر ہے، اور اس کا پورا نام ہے المفردات فی غرائب القرآن، یعنی کہ قرآن پاک کے جو غرائب اور اجنبی الفاظ ہیں ان کو اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اوکے جی، مفردات القرآن کے بعد تفسیر ماجدی ہے، جو کہ مولانا عبد المجید دریابادی کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں، آئی تھنک کام تو پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر القرآن ہے، عبد الرحمن کیلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر کوئی چیز رہے گی تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو پوری ویڈیو مل جائے گی جس میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اوکے جی، تفسیر القرآن کے بعد ایک تفسیر الرحمان ہے، ڈاکٹر محمد لقمان سلفی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تفسیر القرآن جو ہے یہ یہ عبد الرحمن کیلانی کی ہے، اور تفسیر الرحمان جو ہے یہ ڈاکٹر لقمان سلفی کی ہے۔ اس کے بعد تبویب القرآن ہے، علامہ وحید الدین وحید الزماں کی ہے۔ تبویب القرآن کے بعد تفسیر حقانی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو قرآنی علوم کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو فتح المنان اس کا اصل نام ہے، اس کا مفسر کا جو ہے علامہ مولانا عبدالحق حقانی دہلوی ہے، تو یہ تفسیر فتح المنان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو تفسیر حقانی بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر حقانی کے بعد مواہب الرحمان ہے، سید علی امیر علی کی ہے، یہ ملیح آبادی ہیں، اور انہوں نے فتاوی عالمگیری کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ مواہب الرحمان کی سید علی امیر کی کتاب ہے، سید علی امیر کی تفسیر مواہب الرحمان ہے۔ اس کے بعد تفسیر عثمانی ہے، شبیر احمد عثمانی نے جس کی تفسیر کی ہے، اور ولی راضی نے اس پر اضافہ جات کیے ہیں۔ تفسیر عثمانی کے بعد واضح البیان ہے، یہ اصل میں مولانا محمد جوناگڑھی کے ترجمے کی تفسیر کی ہے محمد داؤد راز نے، یہ بس آگے رینڈملی چلیں گی۔ اشرف التفاسیر ہیں، یہ شاہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو تقی عثمانی نے نکال کر علیحدہ ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر فضل القرآن ہے، فضل الرحمان کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تفسیر اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے۔ تسہیل البیان ہے، محمد اسلم شیخو پوری کی لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر نمونہ ہے، یہ اصل میں 7 علماء کرام کی ایک کمیٹی تھی، یہ اہل تشیع حضرات کی تفسیر ہے، اور ان 7 علماء کرام کی کمیٹی نے مل کر فارسی زبان میں یہ تفسیر لکھی ہے، اور سید صفدر حسین نجفی نے اردو زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اوکے، یہ تھی کچھ ہماری آج کی بنیادی اردو تفاسیر: تفہیم القرآن، مظہری، جواہر القرآن، تدبر القرآن، معارف القرآن، ترجمان القرآن، ضیاء القرآن، احسن البیان، کنز الایمان، تبیان القرآن، مطالب القرآن، مفردات القرآن، مفردات القرآن 2 ہیں، علامہ راغب اصفہانی کی اور حمید الدین فراہی کی۔ تفسیر ماجدی، تفسیر القرآن، تفسیر الرحمان، تبویب القرآن، تفسیر حقانی، مواہب الرحمان، تفسیر عثمانی، واضح البیان، اشرف التفاسیر، فضل القرآن، تفسیر البیان اینڈ تفسیر نمونہ۔ اور یہ بنیادی اردو تفاسیر کے بعد ہیں جی کچھ بنیادی انگریزی تفاسیر۔ دا فرسٹ آف آل دا میننگ آف دا نوبل قرآن، یہ تقی عثمانی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پر مزید بھی انگلش تفاسیر ہیں، ان کا تعارف یہاں پر نہیں ہے، آئی تھنک وہ جو ہے فائل کہیں آگے مسپلیس ہو گئی ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد متفرق تفاسیر میں جامع البیان ہے، وقائع التفسیر ہے، اینڈ اس کے دقائق التفسیر، اس کے بعد اضواء البیان ہے، اس کے بعد تفسیر قاسمی ہے، تحریر التنویر، لبابی فی علوم القرآن، فضل قدیر، معارج التفکر، رکائز القدوہ۔ اس کے بعد تفسیر موضوعی ہے، ایسیر التفسیر ہے، تفسیر الدرر اور الہدایہ الی بلوغ النہایہ، المصطلحات ہے، الکلمۃ و اخواتها، المعانی الحسان، تفسیر بسیط۔ اور اس کے بعد تفسیر الخطیب ہے، تفسیر القرآن ہے، عون الرحمان، تفسیر مقاتل اور تفسیر خواتر الامام، تفسیر سمعانی، تفسیر عبد الرزاق، تفسیر سلمی، تفسیر طاؤس، ارشاد الحیران، التفضیل، فتح البیان۔ اس کے بعد تفسیر روح البیان، تفسیر غایۃ المعانی، تفسیر سمین، تفسیر العز، تفسیر القرآن الکریم، عبدالسلام بٹوی کی، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایم سی کو آ جاتا ہے،
اور عبدالسلام بھٹوی جو ہیں یہ بھی غریق رحمۃ اللہ ان کو فرمائے. اس کے بعد تفسیر الکبیر ہے, تفسیر طاؤس ہے. یہ تھی ہماری کچھ بنیادی متفرق تفاسیر. اوکے جی, یہ اور انگریزی تفاسیر. تو آج کا لیکچر جس میں بنیادی 4 آؤٹ لائن تھی, عربی تفاسیر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, عربی کے بعد اردو تفاسیر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, انگریزی تفاسیر کو بھی دیکھا, متفرق تفاسیر کو بھی دیکھا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں علوم القرآن پہ ہم بحث کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.